डरने पड़ने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। तुम जब डेमोन्स्ट्रेशन करने जाओगे तो मांगोगे क्या? Islamic terrorists determined. भारतीय जासूस कुलभूषण के अंजाम का फैसला हो गया, सजाए मौत देने का ऐलान। बड़ी डेवलपमेंट है, इंपैक्ट भी बड़ा होगा। कुलभूषण की गिरफ्तारी और फांसी, खित्ते में जारी पुरानी खुफिया जंग के आसार वाज़े हो रहे हैं। क्या रद्द-ए-अमल भी खुफिया ही होगा? सिंध हुकूमत तालीमी मयार गिरा चुकी, अब स्कूल भी गिरा रही है। 20 साल में 150 स्कूल ढा दिए गए, तालीम का अल्लाह ही हाफिज। और इंतखाबी अमल को शफाफ बनाने के लिए बेहतरी पर बहस जारी रहती है, लेकिन बेहतरी नजर नहीं आती। 3 साल बाद भी इलेक्शन रिफॉर्म्स का मामला वहीं का वहीं अटका है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ आर विद नाजिया और मैं हूं नाजिया अशर। 3 मार्च 2016 की सबसे बड़ी खबर भारतीय जासूस कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी थी और अब 10 अप्रैल 2017 यानी आज का दिन और आज की सबसे बड़ी खबर रॉ एजेंट कुलभूषण यादव की सजाए मौत का ऐलान है। इस खबर ने जहां पाकिस्तान में हलचल मचाई, वहीं भारत में तहलका मचा दिया है। भारतीय मीडिया मुतहर्रिक हुआ है और पाकिस्तान के खिलाफ एक महाज खोल कर रखा है। पहले भारतीय ऑपोजिशन ने एहतजाज किया और अब नई दिल्ली से भी खबरें आ रही हैं कि इस मामले पर पाकिस्तानी हाई कमिश्नर अब्दुल बासित को समन जारी किए गए। वो भारतीय वजारत खारजा में पेश हुए हैं, खरे खरे जवाब दिए हैं, वाजे किया है कि एक तो भारत दहशतगर्दी करता है और फिर हमें बुलाकर एहतजाज करता है। पाकिस्तान कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं करेगा। दहशतगर्द को सजा मिलनी चाहिए, दहशतगर्द को सजा देकर कोई गलत काम नहीं किया। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर अब्दुल बासित के इस रद्द अमल के बावजूद भारतीय हुकूमत का मौक़िफ़ है कि इस मामले में कानून और इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए। भारतीय हुकूमत के इस मौक़िफ़ से लगता यूं है कि शायद वो इस बात से अनजान है कि पाकिस्तान में फौजी अदालतें बहाल हो चुकी हैं, दहशतगर्दों के ट्रायल्स का सिलसिला जारी है। कुलभूषण के मामले में भी तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए गए हैं। कुलभूषण का ट्रायल भी पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत ही चलाया गया। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल में कुलभूषण पर तमाम जराइम साबित हुए और कुलभूषण ने मजिस्ट्रेट के सामने इल्जामात का एतराफ़ किया, जिसके बाद उसे सजाए मौत सुनाई गई है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इसकी तौसीक की। बहुत ही अहम ये डेवलपमेंट है जिसका सिर्फ भारत की जानिब से नहीं बल्कि आलमी सतह से भी रद्द अमल आ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में फांसियों के मामले पर इंसानी हुकूक की तंजीमें पहले ही इजहार तशवीश कर रही हैं। यही वजह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी का भी इस हवाले से एक बयान सामने आया और उन्होंने अपना उसूली मौक़िफ़ बयान किया है। उन्होंने वाज़े किया है कि पीपल्स पार्टी किसी की सजाए मौत के हक में नहीं है। बिलावल का जो मौक़िफ़ है वो अपनी जगह है, लेकिन कुलभूषण के मामले में कहा जा रहा है कि ये मुख्तलिफ है। कुलभूषण पर लगने वाले इल्ज़ाम संगीन थे, जिसका उसने खुद एतराफ़ किया था। उनका क्या कहना था ये भी देखिए। I was picked up by RAW in 2013 end. I've been directing various activities in Baluchistan and Karachi at the behest of RAW. I was basically the man for Mr. Anil Kumar Gupta, who is the Joint Secretary RAW. ये थे वो सारे अतराफ़ी बयानात। इस तमाम मामले पर अब हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं मारूफ तज़ियाकार इम्तियाज़ गुल साहब। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ गुल साहब आपका। रॉ एजेंट कुलभूषण यादव, इसकी फांसी यानी कि सजाए मौत की सज़ा का जो था वो ऐलान आज किया गया। उसके ऊपर अब इंडिया की जानिब से जो रिएक्शन आ रहा है ख़ासा शदीद है। अभी कुछ देर पहले ही पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को भी तलब किया गया है, उनसे भी बड़ा एहतजाज किया गया है। आप इस इक़दाम को किस तरह से देखते हैं पाकिस्तान और भारत के रिलेशन से? अव्वल तो यह है कि पाकिस्तान के हाई कमिश्नर को तलब करके जिस अंदाज में एहतजाज किया गया है, उससे पाकिस्तान का ये इल्ज़ाम तो साबित हो जाता है कि कुलभूषण यादव का लामहला तौर पे भारत की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुक़ था, जिसकी वजह से भारतीय हुकूमत इतनी जुज़बुज़ हुई थी और गुज़श्ता 1 साल से पाकिस्तान के साथ उसके ताल्लुकात भी कशीदा थे, काफ़ी सख्तगीर रवैया इख्तियार किया हुआ था। अब दूसरी तरफ पाकिस्तान
بہرحال ایک بڑا قدم ہے، پاکستان کی طرف سے یہ پیغام گیا ہے کہ جو صاحب ان تمام جاسوسی نیٹ ورک بنانے کی سرگرمی میں مصروف تھے، اس کے خلاف ہم نے یہ ثبوتوں کے ساتھ ایک فیصلہ کر لیا ہے۔ اس پہ البتہ عمل درآمد کا مرحلہ ابھی بہت دور ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس کو ابھی اپیل کا موقع ملے۔ اگر اپیل بھی مسترد ہوگی اس کے باوجود بھی میں سمجھتا ہوں کہ پھانسی پہ عمل درآمد کوئی آسان کام نہیں ہوگا، اس لیے کہ بھارت کا عالمی سطح پہ اپنا ایک بڑا قد کاٹ ہے، اس کی بات سنی جاتی ہے، بھلے وہ غلطی ہو، اور پاکستان کے حوالے سے فضا کوئی اچھی نہیں ہے۔ اگر پاکستان اچھا بھی کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کو بھی کسی نہ کسی انداز میں برا سمجھ کے پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے جس کا پاکستان سامنا کرنا پڑے گا، اور ظاہر ہے جب تک اس معاملے کا کوئی سیٹلمنٹ نہیں ہوتا ہے اس وقت تک پاکستان بھارت تعلقات کشیدہ رہیں گے، بلکہ جو صورتحال اب ہے اس سے مزید کشیدہ ہوں گے اس وقت تک جب تک دونوں ممالک اس حوالے سے کوئی فیصلہ نہ کر لیں۔ مضمرات اس کے بہت ہوں گے، اگر اس پہ عمل درآمد ہو گیا، اس کو پھانسی دے دی گئی یا عمر قید کی سزا دے دی گئی، تو مستقل ایک ایریٹنٹ دونوں ملکوں کے درمیان موجود رہے گا۔ مضمرات اس کے بہت زیادہ ہو سکتے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں۔ اب یادیف کا جو معاملہ ہے، اس میں پاکستان میں بدامنی ہو گئی، رو سے تعلقات کا اعتراف بھی اس نے خود کیا تھا، لیکن بھارت نے کلبھوشن کو تو شہری ہی نہیں مانا، لیکن اس کے جرائم سے تعلقی کا اظہار کیا ہے، اور اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کلبھوشن کے معاملے میں انصاف اور قانون کے جو تقاضے تھے وہ پاکستان نے پورے نہیں کیے۔ تو پھر اس ری ایکشن کو کس طرح سے دیکھیں گے؟ ظاہر ہے بھارت تو اپنے ایک شہری اور اپنے ایک حاضر سروس شہری کی حیثیت سے اس کا تحفظ تو کرے گا، اور اس میں یہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کس حد تک انصاف کے تقاضے پورے کیے گئے ہیں، کیونکہ بھارتی حکام نے کونسلر ایکسس یعنی اس تک رسائی کا مطالبہ بھی کیا تھا، جو کہ غالباً وہ درخواست پاکستان کی طرف سے قبول نہیں کی گئی ہے۔ اس کی وجہ سے بھارت کو دنیا بھر میں یہ کہنے کا موقع ملے گا کہ اس مقدمے میں انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے ہیں۔ یہ ایک ایسا پہلو ہے تمام قصے کا جس سے پاکستان کو مدافعانہ یعنی ڈیفنسو پالیسی اختیار کرنی پڑ سکتی ہے۔ دنیا کو یہ باور کرانا پاکستان کے لیے مشکل ہوگا کہ اس مقدمے کے دوران انصاف کے تمام تر تقاضوں کو لیکن یہی جو پہلو جس کی آپ بات کر رہے ہیں امتیاز گل صاحب، یہ پہلو بہت اہم ہے۔ کلبھوشن یادیو کو سزائے موت سنائے جانے کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان ظاہر کشیدگی بڑھتی ہوئی تو نظر آ رہی ہے۔ پھر جو نئی امریکی حکومت ہے اس کی طرف اگر آپ دیکھیں، دونوں ممالک کے درمیان ثالثی کی پیشکش کر چکی ہے۔ سیکیورٹی حکام حکومت یہ سمجھتے ہیں کہ کلبھوشن یادیو اتنے بڑے نیٹ ورک کا ذمہ دار تھا جس کی وجہ سے ملک بھر میں بدامنی پھیل رہی تھی، اور خاص طور بلوچستان میں اس نوعیت کے انہوں نے کام کیے جو کہ سیاسی عدم استحکام جس کی وجہ سے پھیل رہا تھا۔ تو اس کو بڑے دبنگ انداز میں، بڑے کنونسنگ انداز میں دوسرے لوگوں کے سامنے بین الاقوامی سطح پہ پیش کیا جانا چاہیے، دنیا پہ یہ باور کرانے کے لیے کہ پاکستان میں اس وقت جو دہشت گردی کی لہر ہے وہ کوئی بلا وجہ نہیں ہے، اس کے کوئی محرکات ہیں، اور ایک بڑا محرک بھارت کی پاکستان میں مداخلت ہے براستہ بلوچستان، براستہ افغانستان۔ اب دوسرا چیلنج یہی آئے گا کہ پاکستان بھارت کے تعلقات پہلے ہی انتہائی کشیدہ ہیں، اور خاص طور پہ جب سے کلبھوشن یادیو کو گرفتار کیا گیا، اس کی گرفتاری کی خبر سامنے آئی، اس کے بعد سے بھارتی حکومت نے مسلسل ایک انتہائی سخت گیر رویہ اختیار کر رکھا تھا، اور مختلف حوالوں سے بھارتی حکومت نے کوشش کی پاکستان کو عالمی سطح پہ، علاقائی سطح پہ تنہا کرنے کی۔ اور ظاہر ہے گزشتہ دسمبر میں جو ہارٹ آف ایشیا کانفرنس ہوئی اس میں بھی جس انداز میں بھارت، افغانستان اور امریکہ نے پاکستان کو کارنر کرنے کی کوشش کی، اس سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ تینوں ممالک نے مل کر پاکستان کو کارنر کرنے کا کوئی منصوبہ بنا رکھا ہے۔ لیکن جیسے آپ نے دیکھا کہ گزشتہ 3 ماہ میں مختلف ملکوں کے ساتھ پاکستان کے روابط میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے، بحری مشقیں ہوئی ہیں، ابھی جنرل راحیل شریف کو سعودی عرب کی سربراہی میں فوج کا کمانڈر ان چیف بنانے کا کہا گیا ہے، ایکو کانفرنس ہوئی ہے۔ تو یہ تمام تر ایسے عوامل ہیں جس کے باعث
भारत की पाकिस्तान के हवाले से सख्त गिर पॉलिसी और उसको तनहा करने की कोशिशों जिन अवामिल का जिक्र कर रहे हैं वो आगाह हैं। पाकिस्तान की जानिब से कुलभूषण यादव को जो मिलिट्री कोर्ट से सजाए मौत का फैसला आज सामने आया है, ये जो इक़दाम है, भारत और उसके जो अलायकार बनने वाले जो मुमालिक हैं जो उसका साथ देते हैं, क्या ये एक वाज़ेह पैगाम गया है पाकिस्तान की जानिब से? बिलाशुबा देखिए, कोई भी गैर कानूनी कार्रवाई होती है उसमें भले पाकिस्तान का अपना कोई बाशिंदा मुलविस हो या गैर मुल्की हो, और ख़ास तौर पे फिर अगर गैर मुल्की जासूस मुलविस हो, तो उसको सज़ा देना मुतल्लिका मुल्क का मुकम्मल इस्तेहकाक है। वही का जो पाकिस्तान ने किया है वो अपने सवाबदीद के मुताबिक, इस्तेहकाक के मुताबिक किया है। अगर गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस अफराद को सज़ा न सुनाई जाए तो फिर उस मुल्क में कानून का तो कोई रिवाज ही नहीं होगा। लिहाजा इस मामले पे भारत बैनुल-अक़वामी बिरादरी पाकिस्तान से सिवाय इसके कोई मुतालबा नहीं कर सकती कि कुलभूषण को उसके मुल्क के हवाले कर दिया जाए। तो पाकिस्तान ने जो किया वो ठीक किया है, पैगाम बिल्कुल सही है। अब देखना ये होगा कि इस पैगाम के नतीजे में इसके जो नताइज हैं, आया पाकिस्तान की हुकूमत उन नताइज से ओहदा बरा होने में, मौसर तौर पे ओहदा बरा होने में कामयाब होती है या नहीं। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ गुल साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार दे रहे थे, जो सूरत हाल बन रही है उसका तज्ज़िया कर रहे थे और ये कह रहे थे कि पाकिस्तान ने जो कुछ किया उसका इस्तेहकाक भी है और पाकिस्तान की सवाबदीद पर भी है, लेकिन इसके बाद जो चैलेंजेस पैदा हुए हैं उससे निमटना भी हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और इस ब्रेक के बाद कुछ और अहम ऐसे पहलू हैं इसी केस से मुतालिक, इसी डेवलपमेंट से मुतालिक जो उजागर करेंगे। देखते रहिए न्यूज़ और विद नाजिया। वेलकम बैक। कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी, इंकशाफात और अब फांसी की सजा, ये साफ जाहिर करती है कि पाक भारत सरहद पर बज़ाहिर अमन है, लेकिन अंदरूने खाना एक बड़ी जंग जारी है। बलूचिस्तान में बदअमनी के लिए ईरानी बंदरगाह चाबहार का इस्तेमाल किया गया। अफगानिस्तान में NDS और रॉ का नेक्सस काम कर रहा है जो वहां बैठे दहशतगर्दों को ट्रेनिंग देता है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराता है। और सिर्फ यही नहीं, भारत ने नेपाल को भी अपनी सेमी कॉलोनी बना लिया है। उसने माशी और फौजी इमदाद के जरिए नेपाल पर अपना असर रसूख कायम कर रखा है। काठमांडू से अक्सर रॉ की एक्टिविटीज़ की खबरें भी आती हैं और हाल ही में सामने आने वाली ऐसी कुछ खबरें अगर आप उठाकर देखें, 6 अप्रैल जो कि बिल्कुल ताज़ा तरीन वाक़या है, पाक फौज के रिटायर्ड कर्नल हबीब नेपाली कस्बे से लापता हुए हैं। उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था नेपाल, और जिस वेबसाइट और ईमेल एड्रेस से उनका राब्ता था उसके ताने बाने भारत से मिलते हैं, जिससे इस मामले में रॉ की इन्वॉल्वमेंट भी साफ नज़र आ रही है। इससे पहले अगर देखें तो नवंबर के महीने में भारतीय हाई कमीशन के कुछ एहलकारों के रॉ के जासूस होने का इंकशाफ हुआ था, जिन्हें बाद में डिपोर्ट किया गया। पिछले ही साल 7 फरवरी को भारत ने नेपाल से ही एक शख्स को गिरफ्तार किया था जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से होने का दावा किया गया। इन तमाम वाक़यात से जाहिर होता है कि हम एक ऐसे खित्ते में रह रहे हैं जो इंटेलिजेंस रिजीम है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि ऐसी इंटेलिजेंस रिजीम सियासी फैसलों की फिर क्या अहमियत रह जाती है उसके होते हुए, जब हर तरफ खुफिया एजेंसीज का नेक्सस काम कर रहा हो, एक जंग छिड़ी हुई हो। ऐसे में पाक भारत मसाइल का कोई सियासी हल क्या मुमकिन है? और कुलभूषण की फांसी के बाद जो रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, ये इस खित्ते के लिए कैसा साबित होगा, इस पर हम बात करेंगे। हमें खालिद रहमान साहब ज्वाइन कर रहे हैं, आप DG इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज़ हैं। बहुत शुक्रिया खालिद रहमान साहब आपका। कुलभूषण का पकड़े जाना, उसके बाद फिर सजाए मौत, और ये तो वाज़ेह हो रहा है कि जो खित्ता है इसके अंदर इंटेलिजेंस रिजीम बनी हुई है। इंटेलिजेंस एजेंसीज का असर रसूख पाकिस्तान हो या फिर भारत हो या खित्ते के दीगर ममालिक हो, बहुत ज़्यादा है। ऐसे में कुलभूषण की फांसी के ऐलान का जो रद्द-ए-अमल है वो आप क्या आता हुआ देख रहे हैं? और भले से भारत जो है वो सरकारी तौर पर ओन नहीं करे कुलभूषण को, लेकिन अंदरूने खाना तो रॉ के लिए ये एक बड़ा झटका है। आप दुरुस्त कह रहे हैं कि अंदरूने खाना भारत शायद इसे कबूल ना करे, लेकिन गुज़िश्ता 1 साल में जिस अंदाज से भारत ने इस पे अपना रद्द-ए-अमल दिया है वो ये समझने के लिए काफ़ी है कि उनके पास कोई ऐसी वाज़ेह एविडेंस नहीं है कि वो ये साबित कर सकें कि कुलभूषण यादव का ताल्लुक़ उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी से नहीं है। इसी एतबार से मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो ये फांसी का ऐलान हुआ है, ज़ाहिर है पाकिस्तान ने वक्त लिया है कि इन्वेस्टिगेशन हो और इस इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में सफिशेंट एविडेंस और प्रूफ जमा किया जा सके। उसके बाद जब ये फ़ैसले का ऐलान हुआ है
تو فطری طور پہ بھارت کی جانب سے اس پہ رد عمل کا اظہار تو ہوگا اور بالخصوص آج کے دور میں جب ایک طرح سے وار جو ہے وہ نیریٹیوز کی وار ہے تو اس پہ بہت سے سوال بھی اٹھائے جائیں گے، بہت سی باتیں کہی جائیں گی، لیکن میرے خیال سے مجموعی طور پہ خطے کے حالات میں اس سے کوئی بڑا فرق واقع نہیں ہوگا، اس لیے کہ جہاں تک خطے کے حالات میں جو کیفیات ہیں اس کا سبب کوئی ایک آدمی کی گرفتاری اور کوئی ایک ایجنٹ کی گرفتاری نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے بڑے لارجر ایشوز ہیں. تو جب تک وہ لارجر ایشوز کے حوالے سے کوئی فرق واقع نہ ہو، میں نہیں سمجھتا کہ خطے کی صورتحال میں کوئی بڑا فرق واقع ہو جائے گا. اور اگر اتنے ہی مضبوط ہیں یہ ایجنسیز، خالد رحمان صاحب، پاکستان اور بھارت میں انٹیلیجنس ایجنسیز اتنے بھرپور طریقے سے کام کر رہی ہیں، مسلسل ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے، تو ایسے میں پھر پاک بھارت امن کی جو بات کی جاتی ہے، سیاسی فیصلوں کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے؟ انٹیلیجنس ایجنسیز کا رول تو کبھی بھی ختم نہیں ہوتا. اچھے تعلقات بھی جن درمیان ہوتے ہیں وہاں بھی اپنے اپنے مفاد کے تحت انٹیلیجنس ایجنسیز اپنا کردار ادا کر رہی ہوتی ہیں. خود ملکوں کے اندر بھی انٹیلیجنس ایجنسیز کو اپنا کردار ادا کرنا ہوتا ہے. تو بھارت اور پاکستان کے درمیان تو ظاہر ہے کہ تعلقات میں بہت سا تناؤ ہے. اس تناؤ کی روشنی میں انٹیلیجنس ایجنسیز کچھ نہ کچھ کر رہی ہوں گی، دونوں جانب سے کرتی ہیں. اس کو پیش نظر رکھا جائے تو یہ اپنی جگہ جاری رہے گا، لیکن جو آپ کے سوال میں بات پوشیدہ ہے کہ کیا سیاسی عمل کی کوئی اہمیت ہے یا نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں سیاسی عمل اپنی جگہ جاری رہتا ہے. اور اس وقت بھارت اور پاکستان کے درمیان تعلقات میں یہ ایک خرابی کا باعث ہے کہ بھارت نے مسلسل مذاکرات کے عمل کو ملتوی کیا ہوا ہے، اس سے ڈینائی کرتا ہے وہ. اور اگر کوئی دو ملکوں کے درمیان کتنا ہی تناؤ کیوں نہ ہو، اگر مذاکرات کا عمل نہیں ہوگا تو اس سے مسائل حل نہیں ہوتے. تو میرے خیال سے بھارت میں لیڈرشپ کو یہ ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ بالآخر معاملات مذاکرات کے ذریعے سے حل ہوں گے. ایک فریم ورک بنا ہوا ہے، پہلے کمپوزٹ ڈائیلاگ کہلاتا تھا، پھر کمپریہنسو ڈائیلاگ کا فریم ورک بنا ہوا ہے. تو اگر اس جانب آگے بڑھیں گے تو مسائل حل ہوں گے، ورنہ کلبھوشن یادو جیسے واقعات تو میرے نزدیک اس اعتبار سے کوئی بڑی اہمیت نہیں رکھیں گے کہ حالات میں کوئی تبدیلی. آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ کوئی بڑی اہمیت ٹھیک ہے اس واقعے کی نہیں ہو سکتی، لیکن امن کے لیے کوشش طرف سے کی جاتی رہی ہے. بھارت اس وقت مذاکرات پر راضی نہیں ہے، لیکن کہیں نہ کہیں انٹیلیجنس اداروں کی جو رضامندی ہوتی ہے، انٹیلیجنس اداروں کی جو کارکردگی ہوتی ہے وہ شامل ہوتی ہے. ان کی رضامندی کے بغیر پاک بھارت مذاکرات آگے بڑھ سکیں گے؟ جی یہ بالکل فطری بات ہے، اور اسی لیے جو بڑی چیز ہے وہ سیاسی سطح پہ مذاکرات کا عمل ہے. مسائل کو ریکگنائز کرنا، تسلیم کرنا کہ مسائل موجود ہیں، ان مسائل پہ گفتگو کا فریم ورک بنانا، اور فریم ورک بنانے کے بعد ایک مسلسل عمل کے ذریعے سے مذاکرات کو آگے بڑھانا. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس پہ دونوں ملکوں کو توجہ دینی ہوگی. انفارچونیٹلی پاکستان اور بھارت کے کیس میں پہلی چیز بھی ہوئی ہے کہ مسائل کو ریکگنائز کیا گیا ہے، دوسری چیز بھی ہوئی ہے کہ فریم ورک بنا دیا گیا ہے، لیکن اس کے بعد سے بھارت کی جانب سے میں نہ مانوں کی تکرار ہے. اور اس میں نہ مانوں کی تکرار کے نتیجے میں جو پروسیس ہے وہ بالکل رکا ہوا ہے. اور اگر پروسیس جو ہے پرامن مذاکرات کا کوئی سلسلہ نہ ہو تو اس کا لازمی نتیجہ جو ہے وہ پھر یعنی غیر پرامن ذرائع ان کا استعمال بڑھتا چلا جاتا ہے. پرامن ذرائع سے جب مذاکرات کی طرف پیش قدمی ہو رہی ہو تو اب بھی انٹیلیجنس ایجنسیز کا کردار باقی رہے گا. البتہ وہ اس پرامن ڈائیلاگ کو فیسیلیٹیٹ کرنے والا ہو جائے گا، اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر وہ ظاہر ہے کہ تناؤ کو بڑھانے والا ہو جاتا ہے. تو کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے خالد رحمان صاحب؟ اگر پاک بھارت مذاکرات میں انٹیلیجنس فیڈ بیک شامل ہوتا ہے اور فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے تو یہ مذاکرات آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ اس کی تاریخ اٹھا کر دیکھی جائے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بھارت کی جانب سے چونکہ خطے کے لیے اور پوری دنیا کے لیے کچھ بڑے عزائم انہوں نے اپنے سامنے رکھے ہیں، اور انفارچونیٹلی وہ یہ بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ اگر وہ عالمی سطح پہ یا خطے میں کوئی بڑا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ناگزیر ہے کہ وہ پڑوسی ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں. تو اس کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ برابری کی سطح پر مذاکرات کر رہے ہوں، وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ان کا سبجوگیٹ بن کے رہے، پاکستان ان کا ماتحت بن کے رہے، جیسا خطے کے بعض ممالک میں ان کا کردار تسلیم کر لیا گیا ہے. ظاہر ہے کہ یہ پاکستان کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے قابل قبول نہیں ہے. ایسے میں یہ لگتا ہے کہ بھارت کی ساری توجہ یہ ہے کہ جب اس پہ دباؤ پڑے، عالمی رائے عامہ کا دباؤ پڑے،
अंदरूनी तौर पे कोई दबाव महसूस हो रहा हो तो वो मुज़ाकरात के नाम पे 2 कदम आगे बढ़ा ले, कुछ टाइम गेन कर ले और टाइम गेन करने के बाद वो दोबारा से किसी बहाना बना के उससे पीछे हट जाए। तो ये सिलसिला भारत की जानिब से मुसलसल है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जानिब से बार बार ऐसे इक़दामात और बार बार ऐसे ऐलानात किए गए हैं, और इस वक्त भी पाकिस्तान की पोजीशन यही है कि जो कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग का एक फ्रेमवर्क बनाया गया है, उसके मुताबिक दोनों मुल्कों को मामलात आगे बढ़ाने चाहिए। बहुत शुक्रिया खालिद रहमान साहब, डीजी इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज़ हमारे साथ थे और जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर कमेंट भी कर रहे थे और कह रहे थे कि इस वक्त इंटेलिजेंस एजेंसीज़ वो बहुत स्ट्रॉन्ग तो हैं ही अपनी जगह पर, लेकिन वो फैसिलिटेट भी करती हैं। और जो आज का जो वाक़या है कुलभूषण यादव को लेकर, वो कह रहे थे कि इंटेलिजेंस एजेंसी से मुतालिक इस तरह का जो वाक़या है इसका कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट वो नहीं देखते। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और इस ब्रेक के बाद हम बात करेंगे सिंध के स्कूलों की, और उसके लिए वज़ीर तालीम सिंध हमारे साथ होंगे। देखते रहिए न्यूज़ ऑन विद नाजिया। वेलकम बैक। एक और स्कूल पर कब्जे की कोशिश, एक और इमारत गिरा दी गई और हुकूमत इमारत गिरने से पहले दुलासे और अब गिरने के बाद सिर्फ नोटिस लेकर काम चला रही है। कराची सोल्जर बाजार 100 साल कदीम तारीखी स्कूल, उसे मिसमार किया गया। पुलिस, इंतजामिया और तमाम इदारे देखते रहे। मीडिया चीखा और मीडिया के चीखने पर वजीर आला ने मामले का नोटिस भी लिया। मुतालिका SHO को फारिग किया गया, लेकिन स्कूल गिराने वाले कौन थे, कहाँ से आए थे, क्यों इस स्कूल को गिराया गया, कुछ ना पता चल सका। और कराची में ये सब कुछ पहली बार नहीं हुआ है। 20 साल में 150 स्कूल ऐसे हैं जो मिसमार किए जा चुके हैं। बेशतर स्कूल कौमियाए गए जिन्हें असल मालकान की बजाय जाली मालकान के हवाले किया गया और प्लाजे बनाए गए। इन तमाम वाक़यात में लैंड माफिया मुलव्विस थी जिन्होंने मिली भगत से ये काम किया। यही वो वजूहात हैं जिसके बाइस पाकिस्तान उन ममालिक में सरे फहरिस्त है जहाँ बच्चों की सबसे बड़ी तादाद स्कूलों से बाहर है। एक अंदाजे के मुताबिक हमारे यहाँ तकरीबन 2.5 करोड़ बच्चे तालीम की सहूलत से महरूम हैं, यानी स्कूल नहीं जाते, जिसकी बड़ी वजह हमारा नाकिस एजुकेशन सिस्टम है। हमारे यहाँ 35% स्कूलों में पीने का पानी नहीं, 38% में बाथरूम की सहूलत मैसर नहीं, 39% स्कूल 4 दीवारी से महरूम है और 61% स्कूलों में बिजली मौजूद नहीं। सिंध की तरफ आएँ तो यहाँ पर सूरत हाल बदतर है। यहाँ 35% स्कूलों की इमारत ही मौजूद नहीं है। बच्चे दरख्त के नीचे तालीम के हुसूल पर मजबूर हैं, जबकि यहाँ गोस्ट स्कूल्स की तादाद भी हज़ारों में है। इतने बुरे हाल के बावजूद हुकूमत नए स्कूलों की तामीर तो दूर, पुराने स्कूलों की इमारतें बचाने में भी नाकाम दिखाई दे रही है। इस तमाम मामले में साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची फ़हीम ज़मान का एक बयान बहुत अहम है, जिसमें उन्होंने इस तमाम तर कारकर्दगी का जिम्मेदार हुकूमत को, पीपल्स पार्टी को ठहराया और उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पाकिस्तान बिल्डर्स पार्टी करार दिया। वो ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के तमाम वज़रा बिल्डर्स के बिजनेस में शामिल हैं और उनकी ही मिली भगत है जिससे ये सारा काम बरसों से जारी है। अब इन इल्ज़ामात में कितनी सदाकत है और सिंध में तालीम के तबाहाल निज़ाम की बेहतरी के लिए हुकूमत कर क्या रही है, इसी पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर तालीम सिंध जाम मेहताब डहरकी साहब। बहुत शुक्रिया जाम मेहताब साहब आपका। 20 साल में 150 स्कूल गिराए जा चुके हैं, कब्जे हो चुके हैं, इन ज़मीनों पर प्लाजे तामीर किए गए हैं। ये हो क्या रहा है तालीम के साथ? देखें जी, जी बोलिए। चली गई जाम मेहताब साहब, आवाज़ मैंने बाद में नहीं सुनी। मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँगा कि आपकी आवाज़ जो है वो डिस्कनेक्ट हो गई, लेकिन इस इशू पे जो ताज़ा जो सोल्जर बाज़ार के स्कूल में हुआ है, बच्चों के स्कूल में, रात को तकरीबन 12 बजे के लगभग जो है ये माफिया ने एक घिनौना किरदार अदा किया, जिस पे पहला जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से हमारे उस स्कूल के हेडमास्टर जो थे उन्होंने मज़ाहमत की और वो हैवी मशीनरी के आगे लेट गए। लेकिन मैं कहूँगा कि काला इलाका मकीन सब निकल आए। उसके बाद ये मज़ाहमत का शुरू हुआ अमल, उसके बावजूद भी नहीं रुक रहे थे। तो अपने मोहम्मद हुसैन मेहनती साहब हमारे एक्स MNA या MPA थे, उन्होंने फ़ोन करके एजुकेशन डिपार्टमेंट को इतला दी, जिस पे डायरेक्टर मौके पे पहुंचे स्कूल्स, जिसने पुलिस स्टेशन को इतला दी। लेकिन ये बात बहुत ही अफसोस का अमल है कि उस थाने की जो पुलिस थी वो तमाशाई बन के वहाँ पे तमाशा देख रही थी, जिसके बाद ये सारी मुज़ाहमत हुई और एजुकेशन डिपार्टमेंट से ही जो है
جلدی سے اس کو کرنے کے لیے اپنا میڈیا کو بھی اطلاع یہی دی گئی اور وہ پہنچے، اس کے بعد وہ لوگ بھاگ گئے۔ ہم اس سارے ایشو کو ہم خود مانیٹر کر رہے ہیں۔ صبح کو ہی چیف منسٹر صاحب کو اطلاع دی گئی اور انہوں نے ایک رپورٹ کے لیے کہا، جس کی میں نے حتمی رپورٹ جو ہے ان کو دی ہے۔ 3 کلپریٹ ہیں جن کو ہم نے نامینیٹ کیا ہے FIR میں، کتنے ہی پاورفل کیوں نہ ہو، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ان پہ ایسا ایکشن ہوگا کہ آئندہ کوئی بھی اس طرف دیکھنے کی جرات بھی نہیں کرے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو SHO ہے، میں ایک گزارش کر لوں، آئی جی نے صرف سسپینشن کے اس SHO جو پولیس اسٹیشن کا تھا اس کو صرف سسپینشن کہا تھا، لیکن چیف منسٹر صاحب نے IG صاحب کو کہا کہ اس کو ہتھکڑی لگا کے اس کو لاک اپ کیا جائے اور اس کے بعد جو ہے جو بھی ڈسپلنری یا جو بھی ڈپارٹمنٹل ایکشن ہوگا اس پہ جو لیا جائے گا۔ ٹھیک ہے جہاں مہتاب صاحب، بالکل اسکول گرانے کی جو اطلاع آئی اس کے اوپر ایکشن بھی لیا گیا، آپ نے کہا کہ ہتھکڑی بھی لگائی جائے گی، جو بھی کلپریٹ ہوں گے سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ ایک تو یہ مافیا ہے کون جو مافیا آئی اور اس نے آ کر یہ سب کچھ کیا؟ پھر ایسی کتنی مافیاز ہیں جو کہ 20 سال سے 150 اسکول گرا چکی ہیں؟ اس ایک اسکول پر تو آپ نے ایکشن لے لیا، جو اسکول گر چکے ہیں، جن پر قبضے ہو چکے ہیں، زمینوں پر پلازے تعمیر کیے گئے ہیں، ایسے لوگوں کے خلاف کیا کیا جائے گا؟ دیکھیں سچ ایسی کوئی رپورٹ میری نظر میں نہیں آئی جب سے میں منسٹر بنا ہوں۔ ایسی کوئی اگر آئی ہے تو آپ کو میں یہ گارنٹی اور ایشورنس دیتا ہوں کہ آپ کی آواز نہیں آ رہی میرے تک، آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ میں نے بالکل آپ سے یہی سوال پوچھا ہے کہ جو اسکول گرائے جا چکے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے نوٹس میں نہیں ہے ایسے کوئی اسکول گرائے جا چکے ہوں، لیکن زمینوں پر قبضے کیے گئے ہیں، پلازے بھی تعمیر کیے گئے ہیں، کیا کارروائی کی جائے گی ان لوگوں کے خلاف؟ دیکھیں جی، اس وقت آپ کو یہی پتہ ہے، مختلف اینگل سے آپ چیخ و پکار سن رہے ہیں کہ یہی ایک چیخنے والے بھی وہی، قبضہ کرنے والے بھی وہی، لیکن گورنمنٹ جو ہے اس پہ پرامپٹ ہے اور نظر رکھے ہوئے۔ آپ دیکھا ہوگا کتنے ایکشن ہوئے ہیں 2 سال اور سے لے کر ابھی تک، کافی جو شادی حال یا جو قبضے تھے اس کو گرایا جا رہا ہے۔ اور میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں، آپ کی رپورٹ کے مطابق جو پہلے اسکول کے گرائے گئے، میں اس کی جو ہے انکوائری کروں گا۔ اگر ایسا سچ یہ ہے، سب سے پہلے میں ہوں گا اور اس ایکشن کو اٹھانے میں۔ اور یہ بھی آپ کو گارنٹی دے دوں کہ اس عمارت کے گرانے میں جو بھی ملوث ہے، جن پہ FIR کاٹی گئی ہے یا جو پولیس اس کی فیور میں ہے، جس نے فیور کی، اس کو عبرتناک سزا ہم دلائیں گے انشاءاللہ، اور آگے چل کے کوئی ایسی ہمت نہیں کرے گا کہ اسکول کے یہ ایک بہت بڑا، میں تو اس کو پریورٹی 1 دیتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا کرائم ہے۔ اس کرائم کو جو ہے اس کے مطابق ہم چاہتے ہیں کہ ان کلپریٹس کو جو ہے اپنی سزا ملے اور آئندہ کوئی ایسی جرات نہ کرے کہ اسکول پہ دھاوا بولے اور بلڈنگ گرائے۔ لیکن میں آپ کو یہ ایشورنس کراتا ہوں، یہ جو بنگلہ تھا وہ بہت ہی ڈیٹوریٹ کنڈیشن میں تھا، اس کو گرایا گیا تھا۔ صرف ایک کلاس روم، 17 کلاس روم ہے وہاں پہ، میں نے آن گراؤنڈ بھی ریئلٹیز کو دیکھ کے بتا رہا ہوں۔ ایک اسکول کو جزوی نقصان پہنچا ہے، کلاسز وہی کلاسوں کے اندر ہو رہے ہیں، اور میں نے وہاں پہ میڈیا کے سامنے یہ اعلان کیا ہے کہ میں چند مہینوں کے اندر اس اسکول کو ایک ماڈل کے طور پر ہم اس کو کنسٹرکٹ بھی کریں گے اور ایک اچھا تعلیمی ادارہ بنا کے میں آپ کو دکھاؤں گا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ اس کو ریبلڈ کریں گے، آپ اس کو ایک اچھا ضرور بنا دیں گے، کیونکہ اس کے اوپر بحث بہت ہوئی ہے، اس پر بات بہت ہوئی ہے، اس کو ایشو کو ہائی لائٹ کیا گیا، لیکن بہت سارے اسکول ایسے ہیں کراچی میں بھی جن پر قبضے ہوئے ہیں، کارروائی حکومت کی طرف سے کچھ نہیں ہوئی، آج تک کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی ہے، کسی فرد کو سزا نہیں ملی، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی نالج میں بھی نہیں ہے اس طرح کی کوئی بات؟ نہیں، میں یہی کہہ رہا ہوں نا، جو میں سب کے سامنے یہی بات کرتا ہوں۔ یہ سچویشن یا یہ بات میرے سامنے نہیں آئی ہے، جب سے میں نے چارج سنبھالا ہے تو کوشش کر رہے ہیں کہ تعلیم کے معیار کو بھی بڑھائیں
اور جو بھی گھوسٹ اس کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں، میں بولتا ہوں کہ جو ہم نے نئی پالیسی کے مطابق آن گراؤنڈ ریئلٹیز کے ساتھ جو ہم نے اقدامات کیے ہیں، اس کے تحت تقریباً 5600 اسکول بند تھے، جس میں سے 1300 اسکول وہ ہیں جو نان وائبل اسکول ہیں، جو مختلف وجوہات کے بنا پہ لوگ ادھر سے چلے گئے یا کچھ غلطیوں اور کوتاہیوں سے اسکول بلڈنگ بن گئی ہے، وہ آئیڈینٹیفائی کر کے ہم نے 400 کے قریب 300 کے قریب اسکول آئیڈینٹیفائی کیے ہیں۔ 2 مہینے کے اس ایکشن سے ہم نے 2000 اسکول جو ہیں وہ اوپن کیے ہیں جو کلوز تھے۔ اور یہ بھی نہیں کہ میں اپنے ڈپارٹمنٹ پہ وہ ہے، اس پہ میں نے ایک تھرڈ پارٹی ایویلیوشن الف اعلان کے ساتھ اور دوسری ہماری جو فارن اس کے ساتھ کام کرتی ہیں ان سے میں نے بات کی ہے، وہ لسٹ دے رہا ہوں، مجھے خود ویریفائی کر کے دیں کہ ایکچوئل فگر جو ہم نے اوپن کیے، یہ اپنے آپ کا جو ہے میں محاصرہ بھی کر رہا ہوں کہ ہم جو دعویٰ کر رہے ہیں اس کی اتھینٹیفیکیشن تھرڈ پارٹی سے کرنا چاہتے ہیں، ان کو لسٹیں بھی دی جائیں گی، آپ نے ویریفائی جو کرائی فگر جائیں گی۔ بتائی یہ بہت بڑی ہے، 5600 اسکول آپ نے بتایا کہ بند ہیں، جس میں سے 2000 آپ نے کھلوانے کی کوشش کی، الف اعلان کے ساتھ بھی آپ کام کر رہے ہیں، آپ باہر سے پڑھے لکھے ہیں اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ سندھ کا جو تعلیمی نظام ہے، اس کا جو معیار ہے، اس کو بلند کرنے کے لیے کون سی ایسی نئی اسٹریٹجیز ہیں جو آپ استعمال کریں گے؟ دیکھیں جی، میری فرسٹ پریارٹی یہ ہے جو بند اسکول، میں آپ کو ایک فگر کریکٹ کر لوں، اس میں سے 1300 اسکول 5600 میں سے 1300 اسکول نان وائبل اسکول ہیں جو ضرورت نہیں ہے ان اسکولوں کی، غلط جگہ پہ یا 2010 کے سیلاب کے بعد ادھر سے مائگریشن ہو گئی، وہ گاؤں خالی ہو گئے۔ نان وائبل اسکول کی فگر 1300 ہے، اس کے بعد جو ہے 4300 اسکول بچتے ہیں، جس میں سے 2000 اسکول ہم نے جو کلوز تھے ان کو اوپن کیا ہے۔ یہ تو فرسٹ اسٹیپ ہے، ہم اسکول کھولنے کی اس میں ہیں، لیکن سیکنڈ اسٹیپ میں بھی میں نے امپلیمنٹ شروع کر دیا ہے۔ سی ایم صاحب نے ہمیں اپروول دیا ہے کہ 6000 اساتذہ کی بھرتی کی جائے، وہ بھی ہم اسکول اسپیسیفک، اور جو ہم پرائیویٹ ادارے اچھے تعلیمی معیار رکھتے ہیں ان کو ہم شامل کر کے اس پہ بھی امپلیمنٹ کر رہے ہیں کہ اسکول اسپیسیفک وہ ریکروٹمنٹ ہو، جیسے ان کی ٹریننگ اور اداروں سے کروائیں، بہتر تعلیم کی طرف اس کو معیار کو بھی بڑھانے کے ساتھ ساتھ ہم نے اقدامات شروع کر دیے۔ بہت شکریہ وزیر تعلیم سندھ جام مہتاب ڈہر صاحب، ہمارے سے بہتر تعلیمی نظام کے دعوے بھی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جو اسکول بند پڑے ان کو بھی کھلوائیں گے اور جو بلڈنگ مسمار ہو گئی اس اسکول کی بلڈنگ کو بھی ری بلڈ کیا جائے گا۔ جہاں ہم تعلیمی ریفارمز کی بات کرتے ہیں وہیں پر الیکٹورل ریفارمز ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ الیکشن میں اب ایک ہی سال باقی، ایک بھی پورا سال باقی نہیں ہے اور پارلیمنٹ اب تک الیکٹورل ریفارمز نہیں کر سکی ہے۔ وہ الیکٹورل ریفارمز جس کے لیے 2012 میں طاہر القادری نے دھرنا دیا، وہ الیکٹورل ریفارمز جن کا مطالبہ پی ٹی آئی مسلسل کرتی آئی ہے، اور وہ الیکٹورل ریفارمز جن سے الیکشن پروسیس میں شفافیت ممکن ہو سکے گی، جس کے لیے جولائی 2014 میں کمیٹی بنائی گئی تھی، لیکن 32 ماہ گزر چکے ہیں، انتخابی اصلاحات ممکن نہیں ہو سکی۔ اس کی وجہ کیا ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ سابق سیکریٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بہت شکریہ کنور صاحب آپ کا۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی ارکان کے رویے کی وجہ سے الیکٹورل ریفارم کمیٹی اجلاس کا بائیکاٹ کیا۔ 2 مارچ سے لے کر اب تک اجلاس نہیں ہوا۔ اب 1 ماہ بعد اسپیکر قومی اسمبلی نے الیکشن کمیشن سے رابطہ بھی کیا ہے اور انہیں اجلاس میں شرکت پر راضی کیا۔ حکومت اپوزیشن کو ذمہ دار ٹھہرا رہی ہے، اپوزیشن الیکشن کمیشن کو۔ آخر الیکٹورل ریفارمز میں جو یہ مسلسل تعطل ہے اس کا اصل ذمہ دار ہے کون؟ اس میں سب سے بڑی بات ہے، ٹھیک ہے الیکشن کمیشن پاکستان جو ہے وہ اپنے موقف کو صحیح طریقے سے ڈیفینڈ نہیں کر پایا۔ اصولی طور پر یہ 2014 میں جب یہ ایک پبلک کے پریشر کے تحت یہ جو انتخابی اصلاحات کمیٹی بنی تھی تو ان کی کارکردگی سے مایوسی ہوئی ہے، ان میں کوئی اہمیت نہیں ہے، انہوں نے کوئی اس پہ کام نہیں کیا۔ انہوں نے یہ کیا ہے کہ عوام کو بتانے کے لیے ہم نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا، وہ یہ کیا ہے کہ جو پاکستان کے جو مروجہ ہمارے الیکشن لاز ہیں وہ 9 کتابوں پر مشتمل ہیں۔ ان 9 کتابوں کو انہوں نے ایک کتابی شکل دے دی ہے، اس کا نام رکھا الیکشن لاز 2017۔ جی اس الیکشن لاز 2017 کو تمام جو ہے مروجہ جو قوانین ہیں
جو 1976 سے لے کر یہ 2016 تک جو قوانین بنتے گئے ہیں اس کی ایک کتابی شکل دے دی گئی. اب کتابی شکل دینے سے تو شفافیت نہیں آ جاتی. جو شفافیت کے لیے جو طریقہ کار ہے وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے, اسی طرح بایو میٹرک ووٹنگ مشین ہے. اس کے بارے میں جو ہے انہوں نے اس پر کوئی قانون سازی نہیں کی, اور الیکشن کمیشن پاکستان کا موقف یہ ہے کہ جب تک آپ قانون سازی نہیں کر لیں گے تو ہم الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور بایو میٹرک جو ہے اس کے بارے میں کام کرنے کے آئینی اور قانونی طور پہ مجاز ہی نہیں ہے. اب ہماری سیاسی پارٹیاں جو وہاں اراکین ممبر رہے ہیں ان کا یہ فرض بنتا تھا کہ وہ انتخابی اصلاحات کمیٹی پر یہ باور کراتے کہ جب آپ اتنی بڑی اہم تبدیلیاں لا رہے ہیں تو اس کے لیے آپ قانون سازی کریں. جب آپ نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا سسٹم نافذ کرنا ہے تو اس کے لیے 2/3 میجارٹی چاہیے نا, آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی. جن سیاسی جماعتوں کی آپ بات کر رہے ہیں پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے الزامات وجہ دکھائی دیتے ہیں, کیونکہ 2013 سے ہی الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کا جو معاملہ ہے وہ چل رہا ہے, لیکن الیکشن کمیشن ابھی تک حتمی طور پر یہ رپورٹ نہیں دے سکا ہے کہ یہ مشینز الیکشن میں استعمال ہو سکتی ہیں یا نہیں. آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ جون تک یہ مشینز آئیں گی تو پھر ان کی ٹیسٹنگ ہوگی, تو یہ تو کوتاہی جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی طرف ہی ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. نہیں, الیکشن کمیشن پاکستان جو ہے وہ 2010 سے مسلسل حکومت کو لکھتا آ رہا ہے پارلیمانی منسٹری کے ذریعے کہ اس پر آپ قانون سازی کر لیں تاکہ ہم اس پر آگے بڑھیں اور کام شروع کریں. جب قانون سازی ہو جائے گی تو پھر الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس یہ آئینی ذمہ داری ہو جائے گی کہ وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے سسٹم کو اپنائے. جب قانون سازی نہیں کر رہے تو اس کے بغیر الیکشن کمیشن پاکستان تو ایک قدم نہیں آگے بڑھ سکتا. اس کی سب سے بڑی مثال میں یہ دیتا ہوں کہ جب دنیا کے اندر الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا چرچا ہو رہا تھا تو انڈین الیکشن کمیشن نے بھی اسی میں ایک اس کا آئیڈیا دیکھتے ہوئے انہوں نے سب سے پہلے کیرالہ میں